حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت پر عار یعنی شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ اس حدیث پاک پر خصوصاً وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں، فلاں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنخواہ تو انتہائی نامعقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات پورے ہی نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے، اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً بیچارہ شوہر ان کے طعنوں سے بچنے اور ان کی بیجا فرمائش پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر حصول مال کے وبال میں پھنس کر نہ چاہتے ہوئے بھی ناجائز ذریعے اختیار کر بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ آئندہ زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف میں یہ بھی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل عام بات ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بیجا خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں، جیسا کہ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہ دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان یعنی ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے عیال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا، پھر دوسرا آ کر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ غور کیجئے، اس شخص کی بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے اہل خانہ حاصل کر کے نجات پا جائیں اور وہ خود کنگال رہ جائے۔ لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اللہ
اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جائے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے وقت کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو نیکی کی نیت سے زیادہ آگے شیئر ضرور کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کون بندہ عمل کرنے والا بن جائے اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔